मदियन बाज़ार से कालाम रोड पे सिर्फ आधा किलोमीटर आगे जाके आप बाई जानिब इस सड़क पे मुड़ जाएंगे और ये बिल्कुल सीधी सड़क है और ज़िगज़ैग सड़क है। तो ये आपको 3 खूबसूरत मकामात पे ले जाएंगे। एक है ओसाड़, दूसरा है मूसागे और तीसरा है परदिशा। ये इतनी खूबसूरत और हसीन पहाड़ी इलाके हैं कि आप उनको देख के आप इसके शहर में मुब्तला हो जाएंगे और आपका दिल चाहेंगे कि बार बार इधर आएंगे। तो इसकी जो ये सड़क है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पे मोटर बाइक भी चढ़ सकती है, कार भी चढ़ सकती है और कोई भी गाड़ी चढ़ सकती है। लेकिन आगे जाके एक इलाका है जिसका नाम है दकंडौ सर, वहाँ तक तो हर गाड़ी आसानी के साथ जा सकती है, लेकिन उससे कुछ आगे फिर ओसाड़ की तरफ वहाँ फिर कुछ मुश्किल होता है। तो मैं तो मोटरसाइकिल वहाँ नहीं चढ़ा सकता था, तो मैं उधर से फिर मतलब है कि आगे जाने मैं पहला गया था तो मैं उधर गाड़ी में चला गया और मैं उस इलाके का सैर किया और मूसागे और परदिशा में चला गया। तो अब मैं उन इलाक़ों के बारे में मज़ीद क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। ओसाड़ की तरफ जाते हुए जब आप दकंडौ सर को क्रॉस करते हैं तो आगे फिर जो है ना दाएं जानिब एक ये कच्ची सड़क जो है जा रही है, ये एक ट्रैक है। तो इस पे आगे जाके ये बहुत ख़ूबसूरत इलाका है और ऐसा मालूम होता है कभी कभार कि आप पहाड़ यानी ऊंचे पहाड़ में नहीं है बल्कि आप एक मैदान पे है। तो इस तरह आगे जाके बहुत से ख़ूबसूरत गाँव आते हैं और खेत आते हैं और पहाड़ आते हैं। और ये जो मैंने आपको नाम बताया दकंडौ सर, ये भी बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है जिस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो इधर भी आप मतलब है कि पिकनिक के लिए आ सकते हैं और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। इधर तक गाड़ी बहुत आराम से आ सकती है। तो आप इसको मतलब दकंडौ सर इधर आके आप अपना पिकनिक मना सकते हैं, इधर ख़ीमा भी लगा सकते हैं और अपना जो है खाना पीना ला के इधर खूब सैर करके फिर जा सकते हैं। इससे मदियन का सारा मंज़र जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है और आप बहुत खूबसूरत अपने जो है ना पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। بحرين ديك انا اذا انا طول بالكل كله خبري خبر زياده خديتي ده خزانه ما خصتاسو سړک نشته کنه دا ټول زیات ټیکنیک پوینټ بره روډ مې کړه سره وکنه هغه چوڑای دی هغه ساتات حالت ته بساوي دي ا چوڑای کې به سوګوم نه تاسو سره نه کنه دا ځای کې ګیر شي مړه بس دا بعض وخت ریسک راشه ماږي نکلنا کلا رسک ہے دکانا رسک پہ جانے کا چیلنج کا یہ جہاں میں کھڑا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ موساگے۔ یہ موساگے ہے اور یہاں سے یہ سارا علاقہ ساتال ہے، پھر آگے جو ہے یہ بحرین ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، دیکھیں نا اس پہاڑی علاقہ ہے اور اوپر میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، جہاں میں کھڑا ہوں اس علاقے کا نام ہے موساگے اور یہ آگے بہت خوبصورت ہے۔ یہ دریائے سوات بہتا ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور یہ ساتال ہے اور بحرین اس طرح واقع ہے پہاڑوں کے درمیان اور یہ اونچی اونچی پہاڑ ہے، ادھر برف بھی ہے۔ تو یہ بہت زبردست منظر ہے، خوبصورت منظر ہے۔ میں معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتے ہوئے ایک ایسی خوبصورت جگہ آیا ہوں جس کا آپ صرف تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ راستہ ہے، یہ اصل میں جو اوساڑ کی طرف سڑک جاتی ہے مدین سے، تو اس پہ آگے جا کے ایک اور راستہ جو ہے نا اوساڑ کی سڑک کے دائیں جانب مڑا ہے جو کہ موساگے کی طرف جاتا ہے۔
تو اس علاقے کا نام موسیٰ ہے. اور یہ دیکھیں نا، یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ موسیٰ ہے. یہ نیچے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ دریائے سوات، اور یہ علاقہ ساتال کہا جاتا ہے، جو کہ مدین اور بحرین کے درمیان کا علاقہ ہے. پھر آگے جا کے یہاں سے بحرین کے آخر تک یہ سارا علاقہ نظر آتا ہے. اور پھر یہ خوبصورت سا گاؤں ادھر ہے، دیکھیں یہ خوبصورت گاؤں ہے. میں اس گاؤں تک جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا انشاءاللہ. کچھ لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ یہاں کیا ہے کہ آپ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. آپ یقین مانیں، جب آپ ادھر آ جاتے ہیں نا اور آپ اس ماحول کو دیکھتے ہیں، اس آب و ہوا کو دیکھتے ہیں، اس انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس سے انسان کو ایک دلی سکون اور آرام ملتا ہے، دل کو خوشی ملتی ہے، اور انسان مسرور ہو جاتا ہے. زندگی میں ایک روح پرور سا ایک امید انسان کا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نیچر کے جتنی قریب جاتے ہیں اتنا ہی آپ خوش رہتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک ایسا نیچرل نظام ہے ادھر پہاڑوں میں کہ ابھی تک جو شہری نظام کا جو ایک آرٹیفیشل اور ایک مصنوعی نظام حیات ہے اس سے بہت دور ہے. تو ادھر آ کے انسان کو دلی سکون ملتا ہے اور سرور ملتا ہے. ادھر کے جو لوگ ہیں اگرچہ شاید ان کو اس ماحول کو پتہ نہیں کہ کتنا انجوائے کرتے ہیں، لیکن جو شہر سے آتے ہیں تو اس ماحول کو بہت زیادہ انجوائے کیا جا سکتا ہے. اور دیکھیں نا، اس کچی سڑک کو دیکھ کے آپ کا جو ہے دل خوش ہوتا ہے کہ ایک طرف خوبصورت کھیت ہے پہاڑ میں بنے ہوئے اور دوسری طرف پہاڑ کا حصہ ہے. اور اسی طرح جو ہے ادھر جو لوگ رہتے ہیں ان میں بھی ایک قدرتی نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے، جو کہ ان پہاڑوں سے اور ان دریاؤں سے اور ان جنگلات سے اور ان پودوں کے نیچرل ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. تو جس طرح کہ وہ ایک قدرتی ماحول میں رہتے ہیں تو ان کا بیہیویئر اور ان کی سوچ بھی ایک قدرتی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا مصنوعیت سے پاک ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے کچھ اسٹوڈنٹس دیکھے یہ اسکول اور کالج جاتے ہیں، تو یہ بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں نے ان سے بات کی تو تقریباً ایک طرف سے 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف سے 1.5 گھنٹہ لگا کے اسکول اور کالج جاتے ہیں. تو 3 گھنٹے تو ان کے آنے جانے میں لگتے ہیں، اور ان سارے مشکلات کے باوجود بھی وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ لوگ انشاءاللہ ہمارے ملک کو مزید بہتر بنانے کی لیے کوشش کریں گے. کتنے اچھے بچے اور مہذب بچے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے. خجی صحیح شو جی مہربانی. یا صحیح پڑھ دو بالا. دیزه پر خو بده نه ده که خوا بیا بدیږي. دیزه نه واپس شمه وای
یہ بالکل نیچے اترتی ہوئی چڑھائی ہے، مکمل چڑھائی ہے، مسلسل چڑھائی ہے۔ آپ جیتا ہوا جنگ ہارتے ہیں، اور جب آپ حوصلہ نہیں ہارتے تو ہارا ہوا جنگ آپ جیت جاتے ہیں۔ کیونکہ میں اتنا آیا ہوں نا مشکل سے، اور پھر ابھی اگر میں واپس جاؤں اس علاقے کو نہ دیکھتے ہوئے یا گھبراتے ہوئے، تو میرے خیال میں ہی میرے لیے ایک ہار یہ میرے لیے ایک ہار ہے نا، جیت تو نہیں ہے، اور میں تو آیا ہوں جیتنے کے لیے، ہارنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں۔ اب میں کیسے جاؤں؟ اس علاقہ میں کبھی شاید کی زندگی میں دیکھ بات، یہ آخری سرا ہے میرے خیال میں۔ یہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کیونکہ آگے راستہ ہے نا، تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں اینڈ تک پہنچ چکا ہوں اس گاؤں کی، اور اس کی خوبصورتی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے واپس جانا ہے، کتا، اور میں تو کتوں سے بات دیکھیں، ان مشکلات کے بعد میں اس خوبصورت علاقے کو آیا ہوں، ورنہ یہ میرے لیے مشکل تھا۔ آپ کو میں نے دکھانا تھا یہ خوبصورت علاقہ موساگے، جس کا نام ہے موساگے، اور یہ بہت پہاڑی گاؤں مجھے بہت پسند ہوتے ہیں۔ ویسے اب میرا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے میری لیے۔ اب زیادہ اس کا کسٹم نہیں ہے نا، چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، کہ مجھے مشکل چڑھائی لگتی تھی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں لیکن آئی میرے بھائی جانب اس کھیت کو، یہ پہاڑی کھیت بہت خوبصورت ایک نیچرل نظارہ پیش کرتا ہے، اور یہ سارے علاقے بہت خوبصورت دیکھیں، اب کا دل خوش ہو جائے گا۔ لگ ساتھ ہی ادھر گا، السلام علیکم، خیر دیکھیے یہ نیچے مدین بازار کا خوبصورت منظر
یہاں سے بالکل سارا مدین نظر آتا ہے اور یہ سامنے وادی۔ موسیٰ کے خوبصورت اور دلکش مناظر دیکھنے کے بعد پھر میں ایک اور طرف چلا گیا جو کہ اسال سڑک کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیں جانب ایک سڑک جاتی ہے سیدھا مغرب کی طرف، تو میں اس سڑک پہ جا نکلا اور وہ بھی ایک خوبصورت علاقہ تھا، ایک دلکش علاقہ تھا اور یہ شاہ گرام کا علاقہ تھا۔ تو یہ بھی میں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں یہاں آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اتنی سخت چڑھائی کراس کر کے میں ادھر آیا ہوں تو کیوں نہ میں اس خوبصورت گاؤں کا سیر کروں، تو اس کے سیر کے لیے میں چلا گیا۔ آپ بھی ساتھ دیکھیے، بہت خوبصورت مناظر ہے اور موسیٰ سے مختلف قسم کے ہے کیونکہ پہاڑوں کے جو مختلف علاقے ہیں ویسے ان میں سملیرٹیز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے جو لوکیشن ہوتے ہیں، ان کے جو سراؤنڈنگز ہوتی ہے اور اس کے جو گرد و نواح ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ سے بالکل مختلف علاقہ ہے، اس کو بھی انجوائے کیجیے۔ حسب معمول اب میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سناتا ہوں، جس میں نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ کہانی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ عبرت بھی ہے، وہ بھی حاصل کریں گے۔ تو یہ بہت دلچسپ کہانی ہے، اس کو سنیے۔ تو اس کہانی کا عنوان ہے شہر ناپرسا۔ شہر ناپرسا آپ نے سنا ہوگا، کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ شہر ناپرسا ہے، ہمارا علاقہ شہر ناپرسا ہے یا ہمارا ملک شہر ناپرسان ہے۔ تو اس شہر ناپرسان اس کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ کہانی وابستہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں۔ تو یہ ہے شہر ناپرسا۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر میں جو بادشاہ تھا وہ انتہائی احمق اور بیوقوف تھا، کیونکہ وہ جو ایک خاندانی نظام بادشاہ تھے، اس میں کبھی کبھار ایسا بادشاہ آتا ہے کہ وہ نااہل ہوتا ہے اور اس میں اہلیت نہیں ہوتی تو وہ احمق ہوتا ہے۔ چونکہ ان کی بادشاہت کا نظام ہوتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں آتا، تو اس طرح اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح خاندانی نظام میں ایک بادشاہ بنا تھا تو وہ احمق تھا، بیوقوف تھا اور ان کے فیصلے سارے غلط تھے۔ وہ ذرا اس کو جو کچھ کہتا تھا بس وہ اس طرح کرتا تھا اور اس میں اپنی کوئی اہلیت نہیں تھی، وہ ذرا اکثر اس کو گمراہ کر دیتے۔ تو اس شہر ناپرسا کا جو بادشاہ تھا وہ بیوقوف تھا۔ ایسا ہوا کہ دوسرے شہر کے دو آدمیوں نے اپنا ایک پلان بنایا اور انہوں نے کہا کہ چلو اس شہر ناپرسا میں جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا اور ہم ہر دعوت میں شرکت کریں گے، شادیوں میں جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور خوب اپنے صحت بنائیں گے، تو چلو اس شہر میں جاتے ہیں۔ تو ان دو آدمیوں نے ایسا کیا کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو ایک جعلی پیر کا حلیہ بنایا، اپنے آپ سے پیر صاحب بنایا اور اپنا حلیہ اس طرح بنایا، اور دوسرا آدمی اس کا مرید بن گیا اور چل کے اس شہر میں داخل ہو گئی۔ جب اس شہر میں داخل ہو گئی تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ پیر صاحب ہے اور اس کے ساتھ ہی مرید ہے تو لوگ ان کے بہت عزت کرتے تھے۔ یہ جہاں بھی کوئی دعوت دیکھتے تھے اس میں جاتے تھے، کوئی تو پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ شہر ناپرسان تھا۔ کسی شادی میں جاتے تھے تو خوب کھانا کھاتے تھے اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ کافی صحت مند ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے اور بالخصوص ان کے جو گردنیں تھے نا وہ کافی موٹے ہو گئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا اس شہر ناپرسان میں، ایک آدمی راستے پر گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک دیوار دی ایک گھر کا، تو وہ دیوار اس پر گر گئی۔ جب دیوار گر گئی تو وہ آدمی اس کی نیچے آ کے مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس جو مر گیا تھا اس کے بھائی نے دعویٰ کیا اس دیوار والے پہ اور بادشاہ سلامت کے
حضور میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی جو دیوار تھی وہ گر گئی اور میرا بھائی مر گیا، تو اس کا قصوروار اس دیوار والے ہے، اس کو پکڑ کے اس کو سزا دینا چاہیے اور مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً حکم صادر فرمایا کہ اس گھر والے کو پکڑ کر اس کو پھانسی پر لٹکائے۔ جب اس گھر والے کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت کے حضور میں حاضری دینا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے ان کو لے گیا بادشاہ سلامت کے پاس۔ وہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا کہ حضور، میں تو اس کا گناہ گار نہیں ہوں، یہ تو میرا قصور اور غلطی نہیں ہے، یہ تو جس میں عمار نے بنایا ہے یہ دیوار یہ اس کی غلطی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے فوراً حکم صادر فرمایا کہ اس معمار کو پکڑ کر اس کو پھانسی دے دو۔ جب اس معمار کو لایا گیا تو معمار نے بھی بادشاہ کے حضور میں اس طرح کی بات کی کہ یہ تو میری غلطی نہیں تھی، یہ تو جو لوگ اینٹیں بنا رہے ہیں، جنہوں نے اینٹیں بیچ دیے ہیں ان کی غلطی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے حکم دے دیا کہ جن لوگوں سے آپ نے اینٹیں لائے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو سزا دے دی۔ جب اینٹوں والے کو لایا گیا تو اینٹ والے نے بھی اسی طرح کا فریاد کیا بادشاہ کے حضور میں کہ بادشاہ سلامت، یہ تو میری غلطی نہیں تھی، یہ تو جو 2 مزدور تھے میرے لیے اینٹیں بنا رہے تھے، تو انہوں نے صحیح اینٹیں نہیں بنائے تھے، اس لیے یہ ان کی غلطی تھی، میری تو غلطی نہیں تھی۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے بہت حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، وزراء سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وزراء بھی تو اس کو گمراہ کرنا چاہتے تھے اور اس کی بادشاہت کو صحیح طریقے سے چلانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کے مزے تھے۔ تو وزراء نے کہا کہ یہ تو وہ اینٹوں والوں کو پکڑ کر ان کو سزا دینی چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے حکم صادر فرمایا کہ وہ اینٹوں والے پکڑ کر لائے، کیونکہ یہ تو ان کی غلطی تھی، انہوں نے کیوں اینٹیں صحیح نہیں بنائے، جس کی وجہ سے دیوار گر کے یہ مر گیا۔ تو سپاہی جا کے ان اینٹ والوں کو پکڑ لیا اور ان کو لے آیا۔ اب وہ اینٹ والے جو لائے تو ان کے پاس تو کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو بتاتے کہ یہ تو ان کی غلطی تھی، کیونکہ ابتدا تو اینٹوں سے ہوئی تھی اور اینٹ انہوں نے بنائے تھے، تو ان کے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان مزدوروں کو پھانسی پر لٹکائے جائے، کیونکہ یہ تو ان کی غلطی تھی، انہوں نے اینٹ کیوں صحیح نہیں بنائے تھے۔ جب ان کو لے کے تخت دار پر چڑھایا، اور پرانے زمانے میں اب بھی ہے، لیکن وہ جو پھانسی کی جو پندے ہے اس میں ان کو ان کی گردنیں دے دیے، تو یہ جو پندے تھے وہ بہت لوز تھے، کم تھے نا، ان کے وہ بیچارے تو غریب مزدور تھے، دبلے پتلے تھے، اور ان کے دبلے پتلے گردن تھے، تو جب ان کے گردنوں کو وہ پھانسی کے پندے میں دے دیے تو وہ بہت لوز تھے، ڈھیلے تھے، اور وہ صحیح طریقے سے پھانسی نہیں ہوتے تھے۔ اور وہاں پھانسی کا نظام یہ تھا کہ جن کے گردن اس پندے میں صحیح فٹ ہوتا تھا اس کو پھانسی ملتی تھی، اور جن کا فٹ نہیں ہوتا تھا تو ان کو پھانسی نہیں ملتی تھی۔ ابھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو جلاد نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو دبلے پتلے ہیں اور ان کے دبلے پتلے گردن ہے، اور یہ تو اس پندے میں فٹ نہیں آتے، ان کو ہم کیسے پھانسی پہ لٹکائے، یہ تو نہیں پھانسی ہو سکتی۔ تو بادشاہ سلامت نے پھر وزراء سے مشورہ مانگا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو وزراء نے کیا کہا؟ وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا کرے کہ ایسے 2 بندوں کو پکڑے جن کے گردن موٹے موٹے ہو، کیونکہ تو دبلے پتلے ہے اور پھانسی نہیں ہو سکتے، تو آپ موٹے گردن والے 2 بندے پکڑ کر ان کو پھانسی دے دیں۔ بادشاہ سلامت نے فوراً حکم صادر فرمایا کہ چلو ایسے 2 بندوں کو پکڑ کر لائے کہ جن کی گردنیں موٹے ہو اور ان کو پھانسی دی جائے۔
اب سپاہی جو ہے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور ان کو ایسے بندی نہیں مل رہے تھے جو کہ ان کے گردنیں اتنے موٹے ہو کہ اس پھانسی کے پندے میں فٹ آ جائے۔ اچانک ایسا ہوا کہ ان سپاہیوں کا گزر ان دو پیر صاحب اور مرید صاحب پر ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا پیر صاحب اور مرید صاحب تو انہوں نے تو بہت کھانا کھایا تھا اور دعوتوں میں شرکت کی تھی اور موٹے کھٹے ہو گئے تھے اور ان کے گردنیں بھی بڑے ہو گئے تھے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ چلو ان کو پکڑتے ہیں، یہ تو بالکل فٹ ہے ان کے گردن۔ ان کو پکڑ کے بادشاہ سلامت کے خدمت میں پیش کیا کہ یہ دو بندے جو ہے ان کے گردنیں بالکل فٹ ہیں۔ بادشاہ سلامت نے حکم صادر فرمایا کہ ان کو پھانسی دیا جائے۔ تو جب ان کو تختے پر چڑھایا اور ان کو پھندا ڈالا تو بالکل فٹ آ گئے۔ اب مرید صاحب نے پیر صاحب سے کہا کہ میں آپ کو نہیں کہتا تھا کہ یہ شہر ناپرسا ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم تو بہت کھانا کھائیں گے، دعوتوں میں شرکت کریں گے بلا دعوت اور ہم خوب کھائیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو ہماری پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا۔ تو ان دونوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی۔ تو اس طرح یہ جو تھا یہ شہر ناپرسا کی کہانی تھی، یعنی آدمی کون مر گیا تھا اور پھانسی کس کو دی گئی، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا اور کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا جس میں کسی کو صحیح طریقے سے انصاف مل جائے۔ تو یہ بہت دلچسپ کہانی تھی اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ یہ کہانی آپ نے پہلے سنی تھی یا نہیں تھی؟ اگر سنی تھی یا نہیں تھی تو یہ کیسی تھی، دلچسپ تھی یا نہیں، اور اس سے آپ کو کیا سبق ملا یا آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک کامیاب کرے اور ایسا نہ ہو کہ اس سے شہر ناپرسا بن جائے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک مزید بہتر بن جائے، کیونکہ اگر آپ کے رہنما سمجھدار ہو اور وہ جو ہے اپنی قوم کے بارے میں صحیح سوچ سمجھ رکھتا ہو تو ملک کو آگے لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید بہتر بنائے اور پاکستان کو جو ہے ساری دنیا میں باوقار ملکی طور پر ابھارا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ ضرور کرے، کیونکہ مشورے میں برکت ہوتی ہے، لیکن مشورے کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کا استعمال یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو مشورہ صحیح نیت سے دے لیکن وہ غلط ہو، تو آپ اپنی سوچ کا استعمال کریں۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز۔ تھینکس فار